أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. والموریات قدحا. پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا. پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں. فعصرن بہ نقعا. پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا. پھر اسی حالت میں کسی مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں بلکہ صرف والعادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے. اسی لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے کیا مراد ہے. صحابہ و تابعین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں اور دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہے. فالموریات قدحا. پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں. چنگاریاں جاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیں کیونکہ رات ہی کو ان کے ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں. فالموریات صبحا. اہل عرب کا قاعدہ تھا جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے. فالموریات صبحا. پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں تاکہ دشمن باخبر نہ ہو سکے اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. فعصرن بہ نقعا. پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں. پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں. تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں اور جس مجموعے میں ان کی جا گھسنے کا ذکر کیا گیا اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجموعہ ہے.
ان الانسان لربه لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے عمل اس پر گواہ ہے، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے اعلانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سر سے موجود نہیں، وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کا شکر اپنے ذمہ لازم سمجھے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں۔ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 میں خیر بمعنی مال و دولت ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات کلام کے موقع محل سے معلوم ہوتی ہے، کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سبق سے خود ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں ہے، نہ کہ بلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکر ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیکی اور بلائی کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات چھپے ہوئے ہیں، وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ کر دیا جائے گا۔ انسان نے عملاً کیا کچھ کیا ہے، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دکھایا جائے گا کہ جو کام انسان نے کیے وہ کس نیت سے اور کس غرض سے کیے۔ اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کہ اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لادینی قوانین بھی حصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے جس سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھاک تحقیق کر سکے، شان بین کر سکے۔ یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ انسان کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرمائے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ پھر آیات کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا، وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے، یعنی خبر رکھتا ہے۔
بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا۔ اسی لیے حصل ما فی الصدور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے بعد بھی، مثلاً چھلکا اتار کر مغز نکالنا اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی بہت سی باتیں شامل ہیں، ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بلائی کو الگ کر دینا بھی یہی مقصود ہے۔ اسی طرح کا ایک مضمون سورۃ طارق میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے، یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی پوشیدہ چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس کے بعد انسان کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت کو اس سے پہلے سب کچھ معلوم ہوگا کہ کون سا شخص سزا کا مستحق ہے، کون سا جزا کا مستحق ہے، انعام کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔